اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم اس ذات، اس ہستی کے متعلق اسلام کے کچھ نظریے، کچھ حقائق اور کچھ تاریخی واقعات کے تھرو عورت کے مرتبے کو ڈسکس کریں گے کہ کیا عورت ایک فتنہ ہے اور اسلام میں عورت کو کیا کردار و مقام حاصل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، حوصلہ افزائی کی متمنی رہوں گی، شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت ایک فتنہ ہے، فساد ہے، اعزاز ہے، ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ کیا عورت کو ولی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیوں عورت کو کسی مذہب میں آگے بڑھانے کے لیے لیڈرشپ نہیں ملی؟ آئیے ان سب متضاد پہلوؤں اور ان سوچوں کا جواب حکمت عملی سے تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کہیں نہیں کہ شراکت عورت کی نہیں رہی، یا اگر کسی عورت کو لیڈرشپ نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اللہ نے حصہ ضرور دیا ہے، نبیوں کے ہر معاملات میں عورت کو شراکت دار بنا کے۔ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تاریخی خطبہ دیتی ہیں تو بے شک وہ خطبہ مختصر اور جامع تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے ان کو، ہے نا؟ لیڈرشپ میں شراکت، بے شک یہ معاشرہ اور یہ اسلام مردوں کا دین نہیں، عورت بھی اس میں شامل ہے۔ عورت کو اسلام نے بہت مرتبہ دیا ہے، مختلف رشتوں میں باندھ کر۔ ایسا بالکل نہیں کہ عورت کو اللہ نے اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ کسی اہم ذمہ داری کے بلکہ جو اللہ نے جو انجام یا نتیجہ کے لیے جس ذات کو اپنی رضایت کے لیے شرط عائد کر دی وہ ایک خاتون ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے۔ اللہ نے دنیا میں جتنے دین نازل کیے ان سب ادیان میں جو شراکت ہے وہ عورت کا مقام ہر جگہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے جد امجد سے شروع کریں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنا حوا کے اپنا سفر شروع نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خانہ خدا کو آباد کرنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ وہاں جا کر بس جاؤ، بلکہ حکم دیا کہ ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ اس بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑ آؤ۔ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ثابت کرنا تھا تو اللہ نے بی بی مریم کی پاک دامنی سے مشروط کر دیا۔ اس طرح جب اللہ نے قصر فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے قصر میں لشکر اتارا۔ وہ مادر موسیٰ، خواہر موسیٰ جناب آسیہ علیہ السلام کو بنایا۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں بھی عورت کی شراکت داری کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ثابت کی ہے کہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی تو دین اسلام سرفراز نہ ہوتا، ایک تلوار علی، دوسرا مال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا کہنا حق بجانب نہیں کہ عورت کی دین کے معاملات میں شراکت نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اللہ نے حصہ ضرور دیا ہے، اپنا انجام، اس کا جو انجام رکھا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خدا اور جسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ دیکھیے یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضا کو خاتون کی رضا سے ہی مشروط کر دیا۔ یہ حکم کسی مرد یا کسی بشر کے حصے میں نہیں آیا، یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو غنی کر دیا خدیجہ کے مال سے، لہٰذا ہم سب ایک آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عورت کہیں بھی شمار نہیں لیڈرشپ میں۔ اگر لیڈرشپ کی تعریف اور شراکت کے بارے میں کچھ مثالیں موجود ہیں تو ہم ہمیشہ جتنے بھی اللہ کے نمائندے اور جو اللہ کے پیغام لے کر آئے
چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں یا آئمہ طاہرین ہوں، انہوں نے لیڈرشپ کو خواتین کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک جگہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مختصر سا خطبہ دیتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ ہے نا، لیڈرشپ میں شراکت کے سننے والے بھی نبی ہیں۔ پھر ایک جگہ خطبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں، امیر المومنین خاموش ہیں۔ جناب زینب کبریٰ خطبہ دیتی ہیں، جناب ام المومنین خطبہ دیتی ہیں، ام کلثوم خطبہ دیتی ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ خطبہ دیتی ہیں، جبکہ جناب سکینہ بنت حسین خطبہ دیتی ہیں اور امام زین العابدین خاموش ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسلام میں لیڈرشپ میں شراکت ہے۔ اور اگر ہم حضرت رابعہ بصری، جن کو آدھا ولی کا درجہ حاصل ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ عورت ولی نہیں بن سکتی، ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان سے ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کو سخت بخار ہوا تو حضرت امام حسن بصری ان کی عیادت کو گئے اور بخار کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہیں بخار ہوا، اصل راز کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ پھر اس میں آیات میں جنت کے اذکار آ گئے۔ جنت کے اذکار، ان کے پہلوؤں کی خوبصورتی کا نظاروں کا ذکر تھا کہ میں ان میں گم ہو گئی، اور ایسی گم ہوئی کہ جنت کے طلب میں دل کھنچ گیا کہ اچانک ایک جھڑکی سی آئی اوپر سے اور عالم غیب سے ایک آواز آئی کہ اچھا، عشق کا دعویٰ تو ہم سے کرتی ہے اور مطلب ہے جنت کی، یعنی عشق اللہ سے، اور اللہ کو بھی ہوا کہ اللہ سے جب تو عشق کرتی ہے تو جنت کا ذوق کیسے ہو گیا۔ اللہ سے عشق رکھنے والوں کو جنت کے کسی بھی مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کو جنت کے مطالبے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ نور علی نور خواتین اسلام جو اسلام میں فخر ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں کہ وہ نمائندگی نہیں دیتا، بلکہ ایک سوال یہ ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، خواتین کے لیے جنت میں کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ جنت میں عورت غلمان پیش کیے جائیں گی، اور جو عورتیں غلمان کے لیے جنت میں جانے کی خواہش مند ہوگی، سورہ دہر میں بھی جنت کی عورتوں کے لیے غلمان کا ذکر ہے۔ اور ایک بات یہاں واضح رہے، حور کوئی مؤنث نہیں، بلکہ حور تو ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و خوبصورتی کے پیکر میں ڈھال کے جنت کے لیے ایک کمپینین دے دیا، اور اپنے مومنوں کو کہ بے شک جنتی مردوں کے لیے خوبصورتی کا ایک عکس دے دیا۔ مگر یہاں کمپینین سے مراد ہمراہی، ہم سفر، ساتھی، ہم نشین اور پارٹنر کی ہے، جو اللہ نے حور کے شکل میں دے دیا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی مردوں کو حور دے گا۔ لہٰذا جنتی مرد و زن کے لیے جنت میں حور و غلماں بطور انعام رکھے گئے ہیں۔ ہاں، مرد کو اگر عورت پر حاکم ضرور قرار دیا گیا ہے، مگر حاکم اس نظریے سے نہیں کہ مرد عورت پر ظلم، حق، روب جما کر حاکم رہے۔ حاکم اس طریقے سے کہ وہ اس کی عزت، عصمت، کردار اور اس کی ضروریات کا ویسے ہی خیال رکھے جیسا وہ خود کے لیے کرتا ہے۔ اب کچھ دانش مند یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ عورت جہاد میں حصہ نہیں لے سکتی، تلوار، گن، ہتھیار نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کتنی ہی غزوات میں حضرت خولہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کی مرہم پٹی کی، پانی پلانے کا کام انجام دیا۔ جہاد کے میدان میں جہادیوں کو کاندھا دینا کیا یہ جہاد سے کم تھا؟ اور ایک حدیث کی روح سے شوہر برداری بھی ایک جہاد ہے، کیونکہ مرد کو اس کی عادتوں اور خصلتوں سمیت بطور شوہر اپنانا اور اس کا ساتھ دینا، اس کے وفادار رہنا جہاد کے زمرے میں آتا ہے عورت کے لیے۔ حدیث کی روح سے اس جہاد میں فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابرہہ بھی ہے، حجاج بن یوسف بھی ہے۔ ان سب کی زوجاؤں نے، ان سب کی بیگمات نے ان ظالموں کے ساتھ حق پر رہتے ہوئے جہاد کی طرح کی زندگی گزاری اور حق با جانب رہیں۔
عورت کے کردار میں ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ہر رتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جہاد سے بڑھ کر نہیں دیا۔ ہر رشتہ اپنی جگہ پر ایک جہاد کی طرح ہے کہ جو عورت اس کو نبھاتی ہے۔ اسلام کی تاریخ بھی ہے کہ مرد مجاہدوں کی طرح مجاہدہ عورتوں سے بھی اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسلام کی تاریخ ان خواتین سے بھی بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے میدان جنگ سے لے کر علمی روایات کو بطور تمانیت کا باعث بخشا۔ اگر ذکر ہو عرب کی اس بہن کا کہ جس نے جنگوں میں زخمیوں کی تیمارداری کرتے ہوئے جب بھائی کی محبت کا امتحان آیا تو کافروں سے ایسا لڑی کہ حضرت خالد بن ولید بھی ششدر رہ گئے، یا پھر خوارزم کی وہ شہزادی ہی کیوں نہ ہو کہ جو منگول کے لشکر کی قید میں تو تھی اور ان کا مذہب قبول کرنے سے انکار کرنے کے بجائے ایسی عظیم ماں بنی کہ اس نے اسلام کو مجاہد دیے اور اسلام کی عظمت کا عنوان بن گئی۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا خون جس شہید کا تھا وہ کسی مرد مجاہد کا نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھی، حضرت سمیہ بنت عبادہ۔ اسلام کی راہ میں اپنا مال و زر خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ تھیں۔ اسلام کی راہ میں صفا و مروہ کی سعی کسی مرد نے نہیں بلکہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے انجام دی۔ فرعون، نمرود، ابرہہ جیسے ظالم نام نہاد خدائی دعوے داروں کے آگے سینہ سپر حق پر کھڑی ہونے والی عورتیں ہی تو تھیں جنہوں نے قصر یزیدی میں خطبہ دے کر رلا دیا۔ وہ مرد نہیں، وہ عورتیں تھیں، بلکہ وہ حضرت زینب بنت علی تھیں۔ عورت کو کردار کے لحاظ سے بہت غلیظ طریقے سے اچھالا جاتا ہے۔ بے شک عورت کے نام پر تاریخ میں ایسی بھی خواتین رہی ہیں کہ جنہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تک قلم کروا دیا، مگر اسلام دین برحق ہے اور جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے، دونوں پہلو چلتے ہیں۔ آج بھی عورت کو اسلام نے فتنہ نہیں بلکہ اعزاز قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرے کی سوچ ہے کہ ہمیشہ غلط کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی عورت باعزت طریقے سے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مرد کی لیڈرشپ میں برابر کی شراکت دار ہے۔ تو پھر ہم ان جنتی اور گنی چنی عورتوں کی طرف اٹھا کر نگاہ کیوں رکھتے ہیں کہ جنہوں نے عورت کے نام و تقدس کو پامال کر دیا؟ در حقیقت عورت فتنہ نہیں، اسلام کی روح سے مرد کے لیے عظیم تحفہ ہے، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اور بیوی کے روپ میں۔ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ بھی تو ایک مکہ کی فاحشہ عورت تھی کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان تعلیمات سے آراستہ کیا کہ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مکہ کی مشہور عالمہ بن گئی، اور مکہ کے جو عورتیں تھیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلوں کے حل کے لیے اسی عالمہ کے پاس پہنچاتے تھے۔ معاشرے میں اگر کوئی عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اسے مزید گمراہی کی راہ پر ڈالنے والے ہمارے معاشرے کے مرد ہی تو ہوتے ہیں۔ مرد کی شے پر ہی عورت آگے بڑھتی ہے۔ جب بھی عورت کو لیڈر نہیں بلکہ لیڈرشپ کی شراکت دار بنایا گیا ہے وہ مرد کی، تاکہ وہ مرد کے شانہ بشانہ رہے۔ غرض یہ کہ مذہب کے نام پر ہم عورت کو مذہب میں جتنا تحفظ اور مان اور مرتبہ عزت دی گئی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں دی گئی، بلکہ عورت کو بہت کم تر حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کو اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں میں خود بخود سدھار آ جائے۔ بات ساری سوچ کی ہے، بات ساری مائنڈ گیم کی ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو نیگیٹیوٹی اور ولگیرٹی اور غلط کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہم کیوں نہ اچھائی کا رخ کو اپنا کر ہم اچھا ہی سوچیں، اگر کوئی غلط بھی ہے تو اس کو
اچھائی بنا کے پیش کرنے میں ہم کیوں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت اعزاز ہے، عورت ذمہ داری ہے، عورت مان ہے، عورت عزت ہے، مرد کے ایمان کی آدھی حصے دار ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوچوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔